وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ باقی عام قوانین آ رہے ہیں۔ یہ ایک قانون پہلے تھا جو آیت موجود ہے، لیکن اس میں جو ہے جو اس کا حکم ہے یہ اس کو جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ پہ دوسرے احکامات آ گئے۔ اللہ نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، جو عورت کوئی گناہ کر بیٹھے، غلط کاری کر لے تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 لوگ اس پر گواہی دیں تب اس پہ سزا ثابت ہو سکتی ہے۔ عورت کی یاد رکھ لیں کہ عورت کے اوپر یہ 4 گواہوں کی شرط تب ہے جب اس پر کوئی دوسرا الزام لگا رہا ہو۔ جب آدمی یہ کہے کہ فلانی عورت بری ہے یا فلانا مرد برا ہے، اس کے برے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں 4 گواہ چاہیے۔ یہ الزام لگانے والے کے لیے ہے۔ اگر کوئی مرد آ کے یا عورت آ کے یہ کہہ دے کہ میرے اوپر فلانے نے زیادتی کی ہے، تو وہاں 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ محاربہ ہے، وہاں حالت دیکھی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، اس عورت کے اوپر کوئی تحقیق ہوگی کہ اس پر فلانے نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ کوئی برائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ عورت کہاں سے 4 گواہ لے کے آئے؟ کہاں سے 4 گواہ لے کے آئے آپ نے؟ نہیں، یہاں پہ 4 گواہوں کی ضرورت نہیں۔ 4 گواہوں کی ضرورت تب ہے کہ جب کوئی انسان کسی پہ الزام لگاتا ہے تو الزام ثابت کرنے کے لیے آپ کو 4 گواہ چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو تہمت لگانے والے کو تہمت کی سزا دی جاتی ہے۔ اب اگر 4 گواہ ہو جاتے ہیں تو پہلے یہ قانون تھا فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو اس عورت کو گھر میں بند کر دو حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے، اور وہ راستہ سورت نور میں آیت میں آ جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا قانون یہ ہے کہ شادی شدہ عورت اگر کر لے تو اس کی یہ سزا ہے، اور شادی شدہ سے پہلے کر لیں تو ان کی یہ سزا ہے، 100 کوڑے ان کی سزا بتائی گئی ہے مرد کی یا عورت کی۔ تو وہ جو ہے وہاں سورت نور میں آ جائیں گے۔ بہرحال 1 سال تک جو ہے وہ بند کرنا یا قید کرنا فلاں کرنا یہ قانون پہلے تھا، اس کو بعد میں سورت نور میں آ کے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، جن عورتوں نے بھی اس طرح کے گناہ کیے ہوں ان کو جو ہے وہ اس کی سزا دی جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر توبہ کر لیں دونوں، اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ، توبہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، جو غلطی سے گناہ کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم وَکَانَ اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسا توبہ نہیں ہے کہ ساری زندگی جو ہے گناہوں میں لت پت رہے، حَتَّى اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتِ، جب موت آ گئی اور موت کے فرشتے نظر آنے لگ گئے اور سمجھ گیا کہ اب نظر آ گئے فرشتے، اور کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ قبول کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جنہوں نے کفر کی حالت میں جن کی موت آ گئی۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی عورت کو زبردستی جو ہے وہ تم اس کو وراثت میں لے لو۔ پہلے قانون یہ ہوتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے کہ عورت کو وراثت سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ باپ کی بیوی جو اس کی ماں نہیں ہے لیکن دوسری عورت ہے، اس کی ماں نہیں ہے لیکن اس کی باپ کی بیوی ہے، تو باپ کے فوت ہونے کے بعد سمجھتا تھا کہ میرے باپ کی یہ دوسری بیوی تھی، اب یہ میری وراثت میں مجھے ملے گی۔ اسلام نے آ کے اس قانون کو ختم کر دیا کہ کہیں پر بھی تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں نہیں لے سکتے ہو۔ اسی طرح دوسرا قانون وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ،
اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں پہ کوئی اس طرح کی زیادتی کرو کہ جس کے بدلے میں تم ان کا کچھ نہ کچھ مال لینا چاہتے ہو۔ اب اگر مرد انسان عورت کو طلاق دیتا ہے، مثال کے طور پہ مرد طلاق دیتا ہے تو عورت کو دیے ہوئے زندگی میں گفٹ، دیا ہوا زیور، دی ہوئی کوئی چیز مرد واپس نہیں لے سکتا اگر مرد ڈیورس دیتا ہے، طلاق دیتا ہے۔ لیکن اگر عورت طلاق لیتی ہے تو اب خامد کے لیے جائز ہے کہ عورت سے مطالبہ کر سکے کہ میرا حق مہر واپس کرو گی تو میں تب تجھے طلاق دے دوں گا، جسے خلا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے حالات نہ پیدا کرو کہ عورت کو مجبور کرو تاکہ وہ طلاق لے، تم اس کا مال حاصل کرو۔ فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ ان کا بعض مال تم لینا چاہتے ہاں، عورتیں کوئی برائی اور بے حیا کر رہی ہے تو پھر اس سے بچو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معاشرت ان کے ساتھ زندگی گزارو ایک اچھے طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس عورت کو ناپسند کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے، یاد رکھ لو، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ان تکرہوا شیئا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ اللہ نے اسی میں ہی بہت دفعہ بہت بڑی خیر اور بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ انسان کو کسی نعمت کی قدر تب آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، کسی چیز کے ہوتے ہوئے بعض دفعہ قدر نہیں ہوتی کہ یہ چیز میرے لیے کتنی بہتر ہے۔ اس لیے ذرا غور کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر ایک بیوی کو چھوڑ کے کہیں دوسرے نکاح کرنا چاہتے ہو اور اس چھوڑنے والی بیوی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہے، یہ وہی بات ہے جس کا پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اپنی زندگی میں اس بیوی کو حق مہر کی شکل میں یا کسی میں آپ نے خزانہ دے رکھا، اللہ نے قنطار کا لفظ بولا ہے، تو جائز نہیں ہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یہ جائز نہیں کہ تم اس کو واپس لو۔ طلاق دینے کی شکل میں بیوی کو دی ہوئی چیز واپس لینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ وراثت کے اندر تو بڑے اسلام پہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ آدھا حصہ کیوں ہے، آدھا حصہ کیوں ہے۔ افسوس ہے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کہ اسلام نے کتنی سختی سے کہا ہے کہ اگر طلاق دینا چاہتے ہو اور خزانہ بھی دیا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتے ہو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا اس کو تم لینا چاہتے ہو بہتان بنا کے؟ یاد رکھ لو کہ اگر لوگے تو بہت بڑی بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، اور کیسے واپس لیتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس جا چکے ہو اور بہت بڑے آپس میں پختہ وعدے عہد و پیمان کرتے رہے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے کسی ایسی عورت سے، کسی ایسی عورت سے، لڑکی سے جس سے اس کے باپ کا بھی نکاح ہوا ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے اس معاشرے میں باپ نے کئی نکاح کیا تھا، باپ فوت ہو گیا، وہ عورت جوان ہے تو بیٹا کہے کہ میں اب اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لوں، یہ جائز نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے گزر چکا ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ بہت بڑا یعنی گناہ ہے اور برا راستہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب انسان کے لیے کون سے رشتے ہیں جنہیں اسلام نے نکاح کرنا جن سے حرام قرار دیا ہوا ہے، ان کی ایک لسٹ یہ ہے کہ فرمایا حرمت علیکم، اور جو عورتیں تمہارے پہ حرام ہیں، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بہن کی بیٹیاں کیا بنیں گی؟ بھانجیاں، و بنات الاختی اور نہیں و بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہوا ہے، و اخواتکم من الرضاعہ اور دودھ پلانے کی وجہ سے جو بہنیں بن رہی ہوں، یہ بھی تمہارے لیے جو ہے وہ سارے کے سارے حرام رشتے ہیں۔ اسی طرح و امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں کیا بنتی ہیں؟ ساس، یہ بھی تمہارے لیے حرمت کا رشتہ ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ ربیبہ جو تمہاری کفالت میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تمہارا
تعلق قائم ہو چکا ہے. ربیبہ کہا جاتا ہے بیوی کی وہ بیٹی جو پچھلے خامد سے ہو. بیوی کی بیٹی جو پچھلے خامد سے تھی، اب کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کی بیٹی ہے اور وہ پہلے خامد کی بیٹی ہے، تو اب یہ دوسرے خامد پہ پچھلے خامد کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اب کہے کہ میری بیوی تو فوت ہو گئی ہے لیکن میری بیوی کی بیٹی موجود ہے، اس کے پچھلے خامد سے تھی، تو میں اب اپنی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کر لوں، جائز نہیں ہے. ایسی بیوی جس سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ دَخَلْتُمْ بِالنَّهَا، اگر ایسی بیوی تھی جس سے نکاح ہوا لیکن تعلق قائم نہیں ہوا ہے، پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اگر اس کی بیٹی کوئی پچھلے خامد سے موجود ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے. فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، یعنی وہ حقیقی بیٹا اس کی بیوی کیا بنے گی؟ بہو. بہو جو ہے، بہو اور اس کے سسر کا رشتہ بھی آپس میں محرم رشتہ ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے محرم رشتے ہیں اسلام میں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کرنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ ایک بہن سے نکاح ہوا ہے اور اس اپنی سالی سے ہی نکاح کر لیا جائے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے، یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا ہے اس حکم سے پہلے وہ الگ بات ہے، آئندہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ پہلے اگر اس قانون میں کہیں پہ کوئی خلاف ورزی ہو چکی ہے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے تو اللہ اسے معاف کرے گا. آئندہ یہ قانون جو ہے محرمات کا، یہ آیت نمبر 23 میں سورۃ نساء میں پوری لسٹ بتا دی، اس پہ پورا کرنا ضروری ہوگا. اسی طرح والمحصنات من النساء، اسی طرح وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، کسی اور کی بیویاں ہیں، تو کسی اور کی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کر سکتی؟ ایک انسان کہے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور میں بھی اس سے نکاح کر لوں، ایک عورت کے دو خامد بن جائیں، اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ہاں ایک شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، اگر وہ باندی بن کے تمہارے پاس آ جائے. اور باندی بنے کیسے بن سکتی ہیں، اس کی تفاصیل جگہ پہ بتا دی گئی ہیں کہ ایک خامد بیوی دونوں جو ہیں وہ کرنل جنرل ہیں اور فوج میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے آ گئے، دونوں پکڑے گئے، دونوں جو ہے وہ قیدی بن گئے، دونوں مسلمان نہیں ہوتے ہیں، دونوں جو ہے وہ قیدی بن گئے. اب بیوی کسی اور کے حصے میں چلی گئی، خامد کسی اور کے حصے میں چلا گیا. اب اس عورت اگرچہ شادی شدہ ہے لیکن جس مسلمان کے حصے میں آ گئی ہے اس کو وہ اپنے حصے میں رکھ سکتا ہے. باقی یہ پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ اسلام کے اندر کسی باندی سے تعلق قائم کرنے کا بھی ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب عورت تمہارے پاس آئے گی، تمہارے حصے میں آئے گی، اس میں سب سے پہلے استبراء رحم ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کو مینسز ہونے تک، پیریڈ ہونے تک چھوڑا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اب وہ اس اور مرد کے لیے حلال ہو جاتا ہے جس کے حصے میں اس کو دیا گیا ہے. یہاں پر اس سوال کا بھی اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا گیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باندیوں سے بغیر نکاح کے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک عورتیں غلام باندیاں ہیں، اس سے بغیر نکاح کے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ تو بھائی نکاح ہے کیا؟ نکاح کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کا بلڈ لے کے دوسرے میں ڈالا جاتا ہے یا کوئی کرنٹ ہے جو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے. کیا ہے نکاح؟ یہی ہے کہ اس لڑکی کو تجھے دیا جاتا ہے، تجھے قبول ہے. اسی یہ باقی چیزیں فنکشن اور کرنا اور یہ کرنا تو یہ تو اوپر کی چیزیں. تو غلام باندی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تجھے دے دی، اس نے کہا میں نے لے لی، تو فرق کیا اس میں؟ یعنی چیز تو وہی ہے نا. یہ جو خطبہ یا فلانا یہ اوپر کی چیزیں ہیں. اصل نکاح یہی ہے، ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے؟ یہ تجھے دے دیا، اس نے لے لیا. تو غلام اور باندی میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا. ایک اکٹھے قیدی ہوتے ہیں، ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ تیرے حصے میں دے دیا، اس نے کہا میں نے لے لیا. اب ایک کی باندی ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ غلام اور باندیاں بن کے آ جائیں، تو ایک الگ بات ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ ہے اللہ کا قانون لکھا ہوا تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اب سب کچھ تمہارے لیے حلال ہو گیا.
اتنے قانون بتا دیے، یہ رشتے جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، باقی اب تمہارے لیے حلال ہیں. ہاں لیکن کرنا ہے کیسے؟ ان تبتغوا باموالکم، اپنے مال خرچ کر کے حق مہر دے کر نکاح کرو، کوئی بے حیائی کرنے والے نہ بنو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے نکاح کرو ان کا جو حق مار بنتا ہوتا ہے وہ پورا فرض طریقے سے ادا کیا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اگر مقرر ہونے کے بعد آپس میں کوئی دوبارہ سے رضامندی سے کوئی اوپر نیچے کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب نکاح میں حق مہر طے ہو گیا 10 لاکھ روپیہ، بندہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے نہیں ہے، بیوی کے جا کے پاؤں پکڑتا ہے، دبا دیتا ہے، یار مجھے 5 چھوڑ دے 10 چھوڑ دے، وہ سارے بھی چھوڑ دے، لیکن زبردستی نہیں چھڑا سکتا، زبردستی جائز نہیں ہے. لیکن خوشی سے اگر آپس میں کوئی طے کر لے تو وہ جائز ہے. وہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ بیوی کا اپنا مال ہوتا ہے. اس کے بارے میں جو تماشا آج کل کیا جاتا ہے، جی لو جی اسلامی حق مہر، شرعی حق مہر مقرر کرو، کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے. حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی. اگر لڑکی کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ لڑکی کس حیثیت کی ہے، اس کا بھی ویلیو ایک ہونی چاہیے کہ اس کا حق مہر کتنا ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے انتہائی غلو کر دیا. عربوں کے پاس چلے جاؤ تو کتنا حق مہر ہے جی؟ اس کا 10 ملین ریال حق مہر ہے. اس کا کتنا ہے جی؟ اس کا 50 ملین ریال حق مہر ہے. 50 ملین حق مہر، 100 ملین حق مہر کی باتیں ہوتی ہیں. اور ادھر ہماری طرف آ جائیں تو ویسے شادی کے اوپر جو 20 لاکھ خرچہ ہو گیا، حق مہر کتنا ہے جی؟ 5000 روپے. حق مہر کتنا ہے جی؟ 10,000 روپے. یہ کون سا کوئی قانون ہے؟ اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. فرمایا کہ یہ جو ہے اگر فرض مقرر ہونے کے بعد اپنی رضامندی سے کچھ اس میں کر لو تو یہ جائز ہے. آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر ایک انسان کے پاس حق مار دینے کی ہمت نہیں ہے، کسی پاک یعنی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی، کسی کے پاس اتنا حق مار نہیں ہے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر باندیوں سے نکاح کر لو جو تمہاری ایمان والی ہو جائیں، مومن ہو جائیں، تو ان سے نکاح کر لو. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت لے کے ان سے نکاح کر سکتے ہو. وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کا بھی جو بنتا ہے اجر، ان کی اجرت، وہ بھی انصاف سے ادا کر دو. محسنات غیر مصافحات، ہمیشہ نکاح کرنے والے بنو، کوئی بے حیائی کرنے والے نہ بنو. ولا متخذات اخدان، یا خفیہ طور پہ دوستیاں لگا کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بننے والے، اس سے بچو. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر ایک باندی کا نکاح ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کوئی بے حیائی کر دی تو وہ جو لونڈی ہوتی ہے، باندی ہوتی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کی سزا بنسبت آزاد عورتوں کے آدھی ہوتی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، کسی باندی سے نکاح کرنا یہ ایسے انسان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو برائی میں ڈلنے کا اسے خطرہ ہے، اس کے پاس کوئی اور جگہ نکاح ہو نہیں رہا ہے اور وہ ڈر ہے کہ کہیں برائی نہ ہو جائے، تو تب یہ ہے. لیکن پھر بھی اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے ساری چیزیں واضح کر کے بیان کی جائیں. وَیَہْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، اور تمہیں صحیح طریقے پہ چلایا جائے جس پہ پہلے لوگ صحیح چلتے رہے. وَیَتُوبَ عَلَیکُم، اور تمہاری توبہ قبول کی جائے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور جو لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا میں فساد مچانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا بینا العظیما، کہ تم ایک سائڈ پہ پوری طرح جھک جاؤ اور دوسری سائڈ بالکل چھوڑ دے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام تمہیں دیے ہیں یہ تمہارے اوپر ہلکا پن کیا ہے، یعنی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. جبکہ انسان جو ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو. ایک دوسرے کے ساتھ لینے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں تجارت کرو، لین دین کرو، اس طرح کرو، یہ نہیں کہ لوٹ مار کر کے دھوکے سے دوسرے سے لینا ہے.
ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ رحم کرنے والا ہے۔ جس نے ایسا کچھ کیا ظلم یا زیادتی، فسوف نصلیہ نارا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، وہ لوگوں اگر بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، بڑے کبیرہ گناہ ہیں، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، جادو ہے، کسی پہ تہمت اور الزام لگانا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کرنا ہے، جو حرام شراب جوا، اس طرح فرمایا اگر بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو تو بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہی چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹے گناہ اس لیے بھی ہم معاف کر دیں گے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ رہے ہو۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایک معزز جگہ پہ داخل کیا جائے گا۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، او مردو عورتوں، یہ نہیں ہے کہ عورتیں کریں کہ ہم مرد کیوں نہیں بن گئی، یا مرد کہیں کہ ہم عورتیں کیوں نہیں بن گئی، عورتوں کے لیے یہ ہے یا مردوں کے لیے یہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ مرد تو اللہ کے راستے میں جہاد مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو تو زیادہ ثواب ملے گا، ہمیں پھر عورتوں کو تھوڑا ثواب ملے گا، ہم تو صرف نماز پڑھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، یہ مرد تو باقی کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کا اپنا حصہ ہے، عورتوں کا اپنا حصہ ہے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، لوگوں ہر ایک کے رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ہم نے بنائے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، ان رشتہ داروں کے علاوہ اگر تم نے کسی اور بندوں سے بھی کوئی عہد و پیمان کیا ہوا ہے تو جو ان کا حق بنتا ہو وہ بھی ان کو ادا کر دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہی دینے والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور لوگوں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قائم بنایا ہے، ایک ذمہ دار بنایا ہے عورتوں پہ، مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، قوام بنایا گیا ہے علی النساء۔ وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ہی فضیلت دی ہے بعض کو بعض پہ، اور اس وجہ سے بھی وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ مرد ہیں جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عورتیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورتیں جو نیک ہیں، قناعت کرنے والی ہیں، خامد کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی ہیں اللہ کی حفاظت سے، ان تمام کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور اے مردو ایسی عورتیں جن کا جو ہے وہ جن کے ٹیڑھے پن کا تمہیں خطرہ ہو جائے کہ یہ میری بیوی ٹیڑھے راستے پہ جا رہی ہے یا اس کا اخلاق برا ہو رہا ہے، تو پہلا کام یہ ہے فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، واعظ کرو۔ وہجروہن فی المضاجع، اگر پھر بھی کام نہ چلے تو پھر اپنا بستر الگ کر لو۔ فرمایا وہجروہن فی المضاجع، اور اگر یہ دو آپشن پورے کام نہیں آ رہے تو کیا گھر میں اگر باپ بیٹا جو ہے وہ بیٹا کو منع کرتا ہے کہ تو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور بیٹا بار بار وہی کام کر رہا ہے، تو کیا باپ کو بیٹے کو ادب سکھانے کے لیے کچھ تھوڑی سی ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ باپ کو نعوذ باللہ باپ جا کے بیٹے کو گولی مار دے، لیکن کیا اس کو تھوڑی سی کوئی نہ کوئی سزا دے سکتا ہے؟ اجازت ہے باپ کو، اسلامی معاشرے میں اجازت ہے تہذیب سکھانا، ادب سکھانا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ایک خامد بیوی کو واعظ و نصیحت کرے، اس کو اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو اپنا بستر الگ کر کے دیکھ لے، کیونکہ عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ خامد اس سے سونا جو ہے وہ الگ کر دے، یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں نفع دے رہا تو پھر آخری یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اب اس عورت کو ادب سکھانے کے لیے اگر تھوڑا سا کوئی جو ہے ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں اس نے چونکہ میرے پہ ہاتھ اٹھا لیا ہے، تھوڑا سے کو نہیں اٹھایا ہے، آج تو ایک اٹھا دیا ہے، کل کو پتہ نہیں کیا اٹھا لے گا، لہٰذا اس تھوڑے سی کی وجہ سے پوری زندگی کے لیے جو ہے قطع تعلق ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
اس لیے نوٹ کریں جو رب رحیم غفور ہے، جو رب جو ہے وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ نے اسی پہ قرآن مجید نازل کیا ہے، اور اسی قرآن میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ضرب جو ہے وہ لگا سکتے ہو، یعنی اتنا سا ہاتھ اٹھانا، وہ بھی 2 سٹیپ پورے کرنے کے بعد۔ نصیحتیں کام نہیں آ رہی ہیں، علیحدہ ہونا کام نہیں آ رہا، اور ٹیڑھا پن پھر اسی طرح چل رہا ہے، تو ماں باپ اگر اولاد کے لیے کر سکتے ہیں تو خامد کی طرف سے اگر بیوی کے لیے تھوڑا سا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیوی کو کوئی ایسا نہ مار دینا کہ جس سے اس پہ نشان آ جائے۔ اب مجھے بتاؤ، وہ تو ہم مسواک سے بھی مار دیں گے تو نشان آ جائے گا، وہ تو مسواک بھی لگا دو گے تو نشان آ جائے گا، تو وہ کون سی مار ہے جس میں نشان نہ پڑے؟ کون سی چیز ہے؟ وہ تو آپ چونٹی پہ کٹ دو گے تو نشان پڑ جائے گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو آخر ایک لمٹ ہے تھوڑی سی، فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ۔ لہٰذا خواتین یہ مت سوچیں کہ یہ کیوں ہو گیا، اسلام نے کیوں اجازت دی ہے۔ اگر اسلام نے یہ اجازت دی ہے تو دوسری سائڈ پہ مردوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، وہ لوگوں اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو پھر ان کے اوپر کوئی بہانے نہ بنانا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بلندی والا، بڑھائی والا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، خامد بیوی کے درمیان جب جدائی ہونے کا ڈر ہو گیا ہے تو اب حل نکالنے میں سے ایک حل یہ بھی ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ عورت کی طرف سے اور ایک بندہ خامد کی طرف سے بیٹھ جائے۔ عورت کہے کہ میری طرف سے میرا بھائی ہے، بندہ کہہ دے میری طرف سے بھی میرا بھائی ہے، وہ دونوں بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، تو جائز ہے۔ کسی اور کو آپس میں بٹھا لو، جب ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کسی پہ نہیں متفق ہو رہے تو آپس میں جائز ہے کہ ایک مرد کو یا کسی کو اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کی طرف سے ہو جائے، ایک جو ہے وہ مرد کی طرف سے کوئی دوسرا بندہ ایڈ ہو جائے، اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ ان یریدا اصلاحا، اگر اصلاح کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توفیق دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور لوگوں عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو رشتہ دار ہے، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی بھی جو رشتہ دار نہ ہوں ان کے ساتھ بھی، والصاحب بالجنب، اور اسی طرح راستے میں کسی سفر میں یا کسی جگہ پہ کوئی ساتھی بن جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وابن سبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام اور بادیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا ہر ایسے انسان کو جو مختالاً فخوراً ہو، جو تکبر کرنے والا ہو، جو بہت بڑا جو ہے شوخیاں کرنے والا ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ جو ہے وہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیل ہونے کا بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دکھلاوا کرنے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ پہ، آخرت پہ، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ایسے ان لوگوں کا ساتھی شیطان بنتا ہے اور شیطان بہت برا جو ہے وہ ساتھی ہے۔ وَلَوْ أَن وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگوں کیا ہی ہے تمہارے اوپر اگر ایمان لے آؤ اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اتنا تمہارے لیے کتنا ہی اچھا ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے دگنا تگنا کر کے دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہر امت پہ ہم ایک گواہ کو لا کے کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام پہ گواہ بنایا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے اللہ کا قرآن سنائیں۔
وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا آپ سنائیے۔ وہ انہوں نے سورۃ نساء پڑھنا شروع کر دی۔ اس آیت پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ جو ہے وہ رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس، کہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہر ایک امت پہ گواہ لایا جائے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ کو ان تمام پہ جو ہے وہ گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ آج زمین ہمارے اوپر برابر ہو جاتی، یعنی ہم مٹی ہو جاتے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ کے آگے کچھ نہیں چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم سکارا ہو، نشے کی حالت میں ہو۔ یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جو نشہ یا شراب کا حکم ہے اس کو اسلام نے آہستہ آہستہ حرام کیا۔ شروع میں کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے، پھر کہا کہ نماز میں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور پھر آگے چل کے سورۃ مائدہ میں حکم آ جائے گا کہ یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو نماز میں نشہ کر کے نہیں نماز پڑھنی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ فرمایا حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم بول کیا رہے ہو۔ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک شروع ہوتے ہیں، اور ہوش میں تب آتے ہیں جب سلام پھر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے لگتا ہے جیسے بٹن دب گیا ہے کہ روبوٹ شروع ہو گیا ہے، مشین جو ہے شروع ہو گئی ہے، ٹک 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 ہو رہا ہے، اور جیسے ہی سلام پھرے گا آپ ذرا مشین رک گئی ہے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں رب سے کیا بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا رب اللہ ہے، بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کیا بولنا چاہیے، یہ اس لیے نماز کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اسی طرح ولا جنوبا، نماز کے قریب نہ جاؤ، انسان جنبی حالت میں ہو، مطلب نہانے کی ضرورت ہو، ہاں اگر کہیں سے راستے سے گزرنا پڑے مسجد سے یا کہیں سے تو جلدی سے گزر سکتے ہو اس حال میں۔ حتیٰ تغتسلوا، غسل کرنے سے پہلے پہلے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کوئی انسان بیمار ہو یا سفر میں ہو اور پانی نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، کوئی انسان نے اپنا پیشاب وغیرہ کیا ہو، اور او لامستم النساء، یا عورت کے پاس گیا ہوا ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی ہے نہیں ہے، وضو کی یا غسل کی ضرورت ہے اور پانی ہے نہیں، تو پھر کیا کرے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کرنا کیسے ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تیمم یہ ہے کہ مسح کر لو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ لگایا جائے گا، اگر ان میں زیادہ مٹی آ گئی تو پھونک مار سکتے ہیں، اور اب یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اور اپنی ہتھیلیوں پہ، یعنی چہرے پہ پھیر لیں اور اپنے ہاتھوں پہ یوں پھیر لیں، نیت کے ساتھ تیمم ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی دفعہ مار لینا کافی ہے، 2 دفعہ الگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے ہتھیلی کے لیے، چہرے کے لیے۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، ان لوگوں کو دیکھیے اہل کتاب کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا اور انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے والوں میں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہوئے وہ کلمات کو، وہ اللہ کے کلام کو اس کے معنی سے بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنتے ایسا ہیں جیسے کچھ نہیں سنا، اور کہتے ہیں لفظ رائنا کو اپنی زبانوں سے مروڑ کر اور دین میں طعن کرتے ہیں۔ کاش کہ اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، اگر وہ یہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، ہمیں دیکھ، ہمیں مہلت دے، تو یہ ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔
وَأَقْوَمْ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے، بس نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے سے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب کے لوگو جو ہم نے نازل کیا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اس پہ ایمان لے آؤ اس دن سے پہلے من قبل ان نطمس وجوہا، تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں یا تمہارے چہروں کو پیچھے موڑ دیں یا لعنت کر دیں، جیسے کہ ہم نے ہفتے والے دن پہ زیادتی کرنے والوں پہ لعنت کی تھی۔ اس دن کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام ہو کے رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف کبھی نہیں کرے گا، یعنی فوت ہونے کے بعد قیامت والے دن اللہ مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقیوں کو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہم بڑے، ہم فلاں، بل اللہ یزکی من یشاء، اصل یہ ہے کہ اللہ جس کا تزکیہ کرتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پہ کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ان کو دیکھیں یہ کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر جو ہے اس چیز کا واضح گناہ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھیں ان اہل کتاب کو، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان لاتے ہیں جبت حرام پہ، ان کو جادوگری اور اس طرح کی چیزوں پہ، اور طاغوت اور شیطان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو یعنی مسلمانوں کے مقابل میں جو دوسرے کافر مشرک ہیں ان کو کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ تو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کے پاس کوئی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا کوئی حصہ ان کے نام پہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور کو نبی کیوں بنا دیا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ہوتا ان کے پاس کوئی اختیار تو یہ گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی کسی کو کوئی چیز نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنا فضل دوسروں پہ کر دیا ہے اس پر یہ حسد کر رہے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم میں ہی اپنی کتاب اور حکمت دی ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ فمنہم من آمن ومنہم من صد عنہ، بہت سے لوگ ایمان لے آئے، بہت سے لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی۔ وکفا بجہنم سعیرا، اور جہنم جلانے کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا ہم ان کو عنقریب جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑا جلنے کے بعد گل جائے گا تو انسان کی جلد کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ہم دوسری جلد اس پہ چڑھا دیں گے، اس لیے کہ احساس جلنے کا انسان کی اوپر کی جلد میں ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے ان کی جلدیں جل رہی ہوں گی ہم دوبارہ ان کو بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کرتے رہے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں داخل کریں گے باغات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور بڑے لمبے سائے میں یہ رہے ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اگر کسی کی ہو تو وہ صاحب امانت تک واپس کر دو، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بہت بڑی عمدہ چیزیں ہیں جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان لوگوں کی بھی بات مانو، اطاعت کرو جنہیں اسلامی طریقے کے حساب سے تمہارے اوپر بڑا مقرر کر دیا جائے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا سربراہ ہے۔
ان کی اطاعت کیا کرو جنہیں تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے۔ ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر فیصلہ ہوگا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کے حکم سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور یہی عمدہ ہے انجام کے اعتبار سے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، بہت سے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا اور جو کچھ پہلے نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اپنے فیصلے کسی طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے منافق لوگ مسلمان ہوئے اور فیصلہ کروانے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے پاس جائیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ انہیں حکم تھا کہ کفر کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان انہیں دور کی گمراہی میں ڈال رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے کہ منافق ہی ہیں جو اس سے جو ہے وہ منہ پھیر رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب ان کے اوپر ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آ جاتی ہے ان منافقوں پہ، تو ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو احسان چاہتے تھے، ہم تو موافقت چاہتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے بارے میں آپ انہیں اچھی بات سمجھائیں۔ وما ارسلنا من رسول، او لوگو یاد رکھ لو ہم نے نہیں کسی بھی رسول کو بھیجا مگر اس لیے کہ الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر کسی نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور آپ کے پاس آ کے اللہ سے مغفرت مانگی کہ اے نبی میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول نے ان کے لیے معافی مانگ دی، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو لازمی وہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تیرے رب کی قسم ہرگز کوئی ایمان نہیں لا سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ مان لیا جائے، آپ کو جج نہ مان لیا جائے ان تمام فیصلوں میں جن میں اختلاف کیا جاتا ہے، ان تمام جھگڑوں میں جس میں جھگڑا یا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، جب تک آپ کے حکم کو آخری اور فائنل نہ مان لیا جائے تب تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ یہ قسم ہے تیرے رب کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم اپنی اٹھائی ہے، لیکن نبی کے ذریعے تیرے رب کی قسم، تب تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ نبی کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نبی کے فیصلے کے بعد دل میں کوئی حرج نہ ہو جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح اس کو تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ قِتَالًا، اگر ہم ان کے اوپر قتال فرض کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ جاؤ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے آپ کو گھروں سے نکال دو، تو یہ نہ کر پاتے مگر تھوڑے سے کر پاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کریں تو ان کے لیے کتنا ہی بہتر ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور کتنا ہی ان کے لیے بہتر ہو۔ اصل میں یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ اس صورت میں جہاں اسلامی معاشرے کے کچھ احکامات ہیں، ضمناً ان لوگوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور اندر اندر سے وہ منافق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر نام لیے ہوئے اشارے سے اس صورت میں ان تمام لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اصل دین یہی ہے کہ واپس آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اور اگر فیصلہ کروانا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کروایا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے جھگڑوں میں جا کے یہودیوں سے فیصلے کراؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اگر یہ واپس لوٹیں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی جائے۔ اور یاد رکھ لیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو ان کا ساتھ
کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں سے، والصدیقین، ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے صدیق ہونے کا لقب دیا ہے، والشہداء، یا اللہ کے راستے میں ہونے والے شہید، یا وہ لوگ، والصالحین، نیک لوگ، یہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ ہوگا سب سے عمدہ ساتھ، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ احکامات جہاد کے لیے دیتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ کے راستے میں نکلا کرو تو اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے تمام اسباب اختیار کرو، اکٹھے ہو کے نکلو یا علیحدہ علیحدہ، لیکن اپنے اسباب پورے لے کے جایا کرو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں تم میں سے جو پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب مصیبت کوئی آتی ہے تو کہتا ہے ہائے شکر ہے کہ میں ساتھ نہیں تھا۔ اور کچھ ایسے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں کوئی غنیمت، مال غنیمت مل گیا تو کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کچھ منافق ایسے ہیں جو جانے میں دیری کرتے ہیں، اور جب شہادت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن مال غنیمت مل گیا تو کہتے ہیں کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں سے جو دنیا چاہتے ہیں آخرت کے بدلے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، شہید ہو گیا یا غازی بن گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او ایمان والو تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ دوسری سائڈ پہ بہت سارے کمزور مرد، عورتیں، بچے جو یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی کے ظالم لوگوں سے ہمیں نکال دے، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور اللہ اپنی طرف سے ہماری مدد عطا فرما۔ یعنی جب ایسے مظلوم لوگ موجود ہیں تو اے لوگو تم کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور کافر لوگ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء کو قتال کرو، قتل کرو، بے شک شیطان کی تدبیر بڑی کمزور ہوگی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھو جنہیں روکا گیا تھا قتال سے اور کہا گیا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب ان کے اوپر قتال فرض ہوا تو ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے۔ وقالو، اور کہنے لگ گئے ربنا لما کتبت علینا القتال، ہمارے پہ جہاد کیوں فرض ہوا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اور ہمیں کیوں نہ مہلت دی جاتی۔ آپ یہی فرما دیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی یہ تھوڑی سی ہے، اور آخرت ہے خیر لمن اتقى، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی، اگرچہ بہت بڑے قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ اب لوگ ایسے موجود ہیں کہ کوئی اچھائی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے۔ قل کل من عند اللہ، فرما دیجئے سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی آئے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی تکلیف آئے تو وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اے لوگو وارسلناک للناس رسولا،
اور ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس گواہی کے اعتبار سے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو منہ پھیرے گا اللہ نے آپ کو ان پہ ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، آپ کے سامنے تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی اطاعت کر دی، لیکن علیحدہ جا کے رات کو جب باتیں کرتے ہیں تو اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ یہ رات کو باتیں کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اعراض کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ کیوں تدبر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت بڑے اختلافات ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ ایک اصول اور قانون یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو امن کا ہو یا خوف کا ہو، یعنی کوئی بھی خبر ایسی ہو جس کا تعلق امن سے ہے یا خوف سے ہے، اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، فوری اس کو پھیلا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ فوری اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اولی الامر منہم، اگر اس خبر کو پہلے لوٹایا جائے اللہ کے رسول کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو ذمہ دار ہیں، جو سینسر بورڈ ہے اس کی طرف لوٹایا جائے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ جو معاملات کو تحقیق کر کے نکالتے ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے تو یہ بہتر ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لوگو اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے پہ نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے سے لوگ۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو ابھارتے رہیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اللہ کافروں کی تدبیر کو روکنے والا ہے۔ واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ ہی ہے سخت سزا دینے والا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب پکڑنے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی سفارش کر دیتا ہے تو پھر اچھے کام میں اس کا حصہ بھی پڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو پھر برے کام میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور لوگوں اگر تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، تمہیں اگر اچھے الفاظ میں کوئی ویلکم کرتا ہے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اسی طرح کا اچھا جواب دو یا اس سے بھی بہتر دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں قیامت والے دن میں جمع کرنا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات والا نہیں ہو سکتا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اے لوگو ایمان والو منافقوں کے بارے میں تم دو حصوں میں کیوں تقسیم ہو رہے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے پھر اسے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ تو چاہتے ہیں تمہیں بھی اپنی کی طرح کافر بنا لیں تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ فإن تولوا، اگر وہ پھر جائیں تو جہاں کہیں کافروں کے ساتھ ملیں وہیں پہ انہیں بھی تم جو ہے وہ ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ ہاں کوئی ایسے لوگ ہوں، ایسے جو ہے وہ کافر ہوں یا ایسے لوگ ہوں، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ کافر لوگ یا تمہارے ساتھ لڑنے والے لوگ کسی ایسی قوم کے پاس چلے جائیں جس کے تمہارے اور اس کے درمیان وعدہ موجود ہے، عہد و پیمان موجود ہے، یا تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کا سینہ گھٹا ہوا ہے کہ وہ قتال نہیں کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر سکتا تھا، لیکن اگر اس شکل میں آ جائیں تو تم ان سے دور ہٹو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ قتال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو تم بھی نہ کرو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ نے ایسے لوگوں پر تمہیں مسلط نہیں کیا ہے۔ ستجدون آخرین یریدون، ان کے علاوہ کچھ اور دوسرے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ اپنی قوم سے بھی بچتے ہیں اور تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن اگر سازش کوئی کی جائے تو وہ اس میں جا کے تمہارے خلاف ضرور حصہ لیں گے۔ اگر تو وہ سازشوں سے دور رہیں اور اپنی طرف سے سلامتی ڈالتے رہیں اور اپنے ہاتھوں کو تمہیں بچا کے یعنی تمہیں جو ہے اگر تو وہ سازشوں سے یعنی علیحدہ نہ ہوں اور تمہاری طرف جو ہے صلح نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو ایسے لوگوں کو تم پکڑ سکتے ہو اور قتال کر سکتے ہو۔ اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ایسے لوگوں پر ہی تمہارا غلبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔